نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، یہاں اس ٹاؤن میں غالباً کال سرو میں حاضری ہوئی ہے، آپ دوستوں سے ملاقات کا موقع میسر ہوا اور آپ دوستوں کو دیکھ کر آپ کی خوبصورت چہروں اور مسکراہٹ اور موجودگی کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم سب مل کر بیٹھے ہیں کسی بڑے مقصد کے لیے۔ وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنے دل سے یاد کرنا، کہ ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائیں۔ تو یہ تو کام ہمیں کرنا پڑے گا کہ کسی بھی طرح سے اپنے دل کو موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف ہم لے کر آئیں۔ اس وقت جسمانی طور پر ہم موجود ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، چہروں کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کی چمک کو محسوس کر رہے ہیں، آپ کے چہرے کی تاثرات کو بالکل محسوس کر رہے ہیں، لیکن دل کا حال کیا ہے؟ یہ کہانی کچھ اور ہے۔ میرے دل کا حال کیا ہے؟ کسی حد تک مجھے اس کا پتہ ہوگا۔ اتنے سینکڑوں لوگ اور خواتین تشریف فرما ہیں، آپ کے دل کہاں ہیں اس کا علم آپ کو ہوگا۔ اب اس دل کو کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کام ہم کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلا عمل وہ یہ ہے کنسنٹریشن، دل کی یکسوئی۔ جس طرح نشانہ بازی سکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے جسم کو اس طرح رکھو، ٹریگر کو اس طرح پکڑو، سانس کو اس ٹائم کے لیے بند کرو، سانس کو اس ٹائم کے لیے چھوڑو۔ مجھے اتنا علم نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت کہیں میں نے سنا ہے۔ نشانے پر اپنا توجہ رکھو، ہوا کے رخ کو بھی دیکھو کہ ہوا شمال سے جنوب جا رہی ہے یا جنوب سے شمال جا رہی ہے۔ ساری ان چیزوں، پھر وہ شکاری لوگ مٹی کو انگلیوں میں پکڑ کر یوں ہوا میں چھوڑتے ہیں کہ مٹی کے جو ذرے ہیں وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ تو جب یہاں سے میں نشانہ لوں گا، تیر کو کمان سے چھوڑوں گا تو اس کو ہوا بھی ضرور دھکیلے گی، تو میں پھر تھوڑا سا نشانے سے دائیں ہو جاؤں، تھوڑا سا بائیں ہو جاؤں تاکہ میرا نشانہ 100% رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو اب ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے سب سے پہلی بات ہے یکسوئی۔ یکسوئی کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ پہلے تو آج کے دور میں یہ چیز ہمارے توجہ کا مرکز شاید اتنا نہیں رہی، کیونکہ ہم ایک بھاگ دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی۔ میں یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو دیکھ کر عرض کر رہا ہوں، یہ میری جو صورتحال ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم اس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں۔
ایک لمحہ کے لیے بھی سکون میسر نہیں ہے، یہ بھی حاصل کرنا 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 ہے، اور وہ دوڑ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی ہمارے دماغ میں تو ہے، دل میں بھی جاری ہے۔ کبھی دل کسی ایک چیز کی خواہش کی طرف جا رہا ہے، غالب نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ ہزاروں خواہشیں دل میں ہیں، اب ان خواہشوں کے سیلاب میں ہمارا دل ڈول رہا ہے، اور جب خدا کی ذکر کا موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلا شرط ہے یکسوئی، کہ تم میرے ہو جاؤ، تم میری طرف آ جاؤ، تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کبھی یہاں تو بڑے خوبصورت منظر ہیں، کل بھی ہم گئے تھے، کافی خوبصورت مناظر دیکھے۔ کبھی آپ نے کسی جھیل کو دیکھا ہے؟ بڑی یہاں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، اس جھیل کے پانی کو محسوس کیا ہے؟ اس جھیل کے پانی میں جو ایک یکسوئی، ایک خاموشی، یکجہتی، مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ وہ پانی تو اتنی حسین چیز ہے کہ ان کے لیے کہاں سے عاجز الفاظ لائے، ویسے بھی شاعری تو آتی نہیں۔ جو سکون اس کے سطح پر پایا جاتا ہے، ذرا تصور میں لائیں، وہ دیکھ کر دل و دماغ کو، روح کو بڑا خوبصورت تاثر ملتا ہے۔ اب اس جھیل میں آپ ایک کنکری پھینکیں، وہ جو سکوت کا مجسمہ ہے پانی، اور سکون ہے، جس کا سکون ہمارے دل و دماغ کو بہت ہی بہتر محسوس ہو رہا ہے، اس ایک معمولی سی کنکر سے، بلکہ ایک تنکے سے بھی وہ ڈسٹرب ہو جائے گا پانی۔ دیکھا ہے کبھی؟ اس میں لہریں پیدا ہوں گی، وہ لہریں چلتی جائیں گی، ایک طرف سے دوسرے طرف تک چلی جائیں گی۔ اگر آپ 2 کنکریاں پھینکیں پھر کیا حال ہوگا؟ 10 کنکریاں پھینکیں تو پھر اس پانی کا کیا حال ہوگا؟ 100 کنکریاں پھینکیں تو اور اس کا کیا حال ہوگا؟ تو ہمارے دل کو بھی اس جھیل کا سا سکون اور سکوت چاہیے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے جب تمہارے دل میں اس طرح کا سکون اور سکوت ہوگا اور میری طلب ہوگی، تو پھر میں اپنے خزانے، اپنی عنایتیں، اپنی رحمتیں تمہارے اوپر لٹانا شروع کر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ان رحمتوں کے ہم طالب ہیں، ان خزانوں کے ہم طالب ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان کی جستجو ہے ہمارے دل میں۔ اگر نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ منہ موڑ کر جو جائے تو رستہ دراز ہے۔ اگر منہ موڑ کر کوئی جانا چاہتا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اس کے لیے دنیا بڑی دنیا ہے۔ یہاں ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے۔ دربار پر جو آوے جلدی مراد پاوے، یعنی اللہ کے حضور میں جو آئے گا وہ اس جھیل کی طرح پرسکون اور سکوت کا مجسمہ بن کر، کہ اس میں کوئی لرزش نہیں، کوئی جنبش نہیں، اور وہ چاہ رہا ہے ان خزانوں کو جو خدا نچھاور کرنا چاہتا ہے، اس کی طلب ہے۔ دربار پر جو آوے جلدی مراد پاوے، وہ مراد پا لے گا۔ اگر اس کو اس کی تمنا نہیں ہے، منہ موڑ کر جو جائے تو رستہ دراز ہے، تو رستہ کھلا ہوا۔ وہ کہنے کو تو درست نہیں ہے، پھر میں اس طرح اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کہنا تو وہ چلو اس کہاوت کو چھوڑ دیتے۔ تو دوستو، اب وہ سکون اور سکوت جب تک دل میں ہمیں میسر نہیں ہوگا، اور جو چیز خدا ہمیں دینا چاہتا ہے اس کی طلب نہیں ہوگی، تو پھر یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ کسی لشکر اور سپاہ کے ساتھ سفر میں تھا۔
وزیر امیر مشیر ان کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، بڑا عمدہ اس کا گھوڑا تھا، ان پر بے شمار زرق برق بیٹھنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں، مجھے سندھی میں تو الفاظ آتے ہیں، اس وقت اردو میں نہیں آ رہے، تو ان پر بیٹھنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری اس گھوڑے پر موجود تھی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ، وزیر مؤدب، پیچھے ہزاروں کا لشکر مسلح۔ جاتے جاتے اچانک بادشاہ کی نظر ایک بھیک مانگنے والی عورت پر پڑی۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ خزانہ ہے، لشکر ہے، عوام ہے، سب طاقت ہے، تو پھر اس کے لیے کیا چیز بعید ہو سکتی ہے؟ وہ گداگر بھیک مانگنے والی عورت پر جیسے اس کی نظر پڑی تو یہ اس پر عاشق ہو گیا۔ بادشاہ اس پر عاشق ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ خاتون، یہ عورت، اس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے چاہیے۔ وہ اس کو جیسے ہی جس نے لفظ زبان سے نکالے تو اس کے لشکر اور سپاہ بھاگے اس خاتون کو لے کر آ گئے۔ بادشاہ سفر ختم کر کے محل کی طرف گیا، بھائی جلدی اس حسین اور جمیل عورت کو تیار کرو، مجھے شادی کر۔ ان کے خادمات اور خادم اس کو لے کر گئے کسی غسل خانے میں، ان کی خادمات ان کو لے کر گئیں تاکہ اس کو، کیونکہ وہ بھیک مانگنے والی تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، جسم پر مٹی تھی، اس سے بو آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا بادشاہ کے سامنے پیش کرنا ہے تو کچھ تو اس کو تیاری کروائیں۔ تو خادمات عورتیں، وہ جو لونڈیاں تھی، اس کو نہلا رہی ہیں، پانی انڈیل رہی ہیں، صابن مل رہی ہے، اور وہ کہہ رہی موہے روٹی، وہ کہہ رہی موہے روٹی، وہ کہہ رہی ہیں موہے روٹی یعنی مجھے روٹی چاہیے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ خدا کی بندی، تو بادشاہ کی ملکہ بننے جا رہی ہے، تجھے اس لیے عرق غلاب سے ہم غسل دے رہے ہیں، اور تمہیں اچھا لباس پہنائیں گے، تمہیں تاج پہنائیں گے، زیورات پہنائیں گے، عالی شان زرق برق جوتیاں پہنائیں گے، تم ملکہ بننے جا رہی ہے۔ اس کے زبان پر ایک ہی رٹ تھی، موہے روٹی، موہے روٹی، کیونکہ وہ بھیک مانگنے والی تھی، وہ کہہ رہی تھی موہے روٹی۔ ہم چل تو آئے ہیں یہاں، اور خدا کی طرف سے تو خزانے کھلے ہوئے ہیں، اس کی طرف سے عنایتیں ہو رہی ہیں، اگر ہم کسی غفلت کا شکار ہیں تو وہ غفلت سے دور ہے۔ اس نے اپنے فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں، جو اتنا پیار کرتا ہے وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ 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 ان لوگوں کے پاس جو مجھے یاد کرتے ہیں، جاؤ جاؤ۔ وہ فرشتے عرشوں سے اتر کر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں ہیں وہ چند لوگ جو خدا کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی وہ تو پوری طرح متوجہ ہے اور وہ دینا چاہ رہا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ رٹ لگا رکھی ہے موہے روٹی، موہے روٹی، تو اب آپ اور ہم خود انصاف کریں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا دینا چاہ رہا ہے۔ تو دوستو، اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں سکوت چاہیے، اپنے دل کو کچھ لمحوں کے لیے اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو دینا چاہتا ہے اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، اور دل کے دامن کو پھیلانے کی ضرورت ہے، دل کے دریچوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور دل کی گہرائیوں سے اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جب تم ایک بالشت میری طرف بڑھتے ہو تو میں ایک ہاتھ کے برابر تیری طرف بڑھتا ہوں، اگر تم ایک قدم کے برابر میری طرف بڑھتے ہو تو 7 قدم کے برابر میں تیری طرف، میری رحمت تیری طرف بڑھتی ہے۔ وہ فرماتا ہے جب تم آہستہ آہستہ میری طرف آتے ہو تو میری رحمت دوڑتی ہو، وہ تو کہتا میں تیری طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ تو اس قدر عنایتیں ہو رہی ہوں تو ہمارے لیے بھی کچھ لوازمات اور ضروریات بنتی ہیں کہ ہمیں بھی پوری طرح اس طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہم ان چند لمحوں کے لیے بیٹھے ہیں، پوری دل کی گہرائیوں سے اس کو یاد کریں، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دل کو سکون اور اطمینان، وہ جو جھیل کا سکوت اور جھیل کا سکون، دل کا سکوت اور دل کا سکون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر سے ملتا ہے۔
اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل بھی اس جھیل کی طرح پرسکون اور سکوت کا شاہکار بن جائیں تو پھر میری دیات میں مشغول ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے ہم غافل ہو جائیں اور کاروبار زندگی کو ترک کریں، نہیں، وہ ذکر تو ہمارے مشغولیوں کے دوران بھی جاری رہے گا، کام بھی ہوتا رہے گا، ذکر بھی ہوتا رہے گا، لیکن یہ جو محفل ہے چند لمحوں کے لیے، صرف اس محفل کے آداب اور طریقے کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ان کی طرف سے عنایت ہو اس سے ہم محروم نہ رہ جائیں، ہم غفلت کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہم ہی انسان ہیں، ہم میں سے ہی وہ منتخب کر لیتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، وہ اس کی شان ہے، اس کی پسند ہے، وہ کہتے ہیں غالباً امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شعر نقل فرماتے ہیں، اب اس کا اختیار ہے۔ ہم بھی دوستیاں کرتے ہیں نا، 100 لوگ مجھ سے ملیں گے، آپ سے ملیں گے، لیکن دل جو ہے ایک آدھ سے ہی ملتا ہے، دوستی ہوتی ہے ایک آدھ سے، ہزاروں سے دوستی نہیں ہوتی۔ وہ بڈائی صاحب فرماتے ہیں کہ یار کجے ت ہکڑو گھڑا تان کجن، سر بدجے ساجن کھیت مر سویں سدھو کن، وہ چل ولائے چہ جن جے کے در در لائن دوستی۔ اس بھٹائی صاحب ہمارے سندھ کے بزرگ، ان کا ابھی عرس گزرا ہے سفر کے مہینے میں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست کرنا چاہیے ایک، زیادہ نہیں کرنے چاہیے، اور اس پر تو جان نچھاور کرنی چاہیے، اس طرح نچھاور کریں کہ جو سینکڑوں اور لوگ ہیں وہ حسرت ہی کرتے رہ جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کس طرح نچھاور ہوتے تھے۔ اس تمثیل کو آپ ذرا اس بھٹائی صاحب کے شعر کو سمجھنے کے لیے، سر بدیجے ساجن کے تمر سمے سدو کن، ساجن کو جب تم اپنی نچھاور کرو تو سینکڑوں حسرت میں رہ جائیں۔ وہ کہتے ہیں وہ چل ولا چہ جن جے کے در در لائن دوستی، وہ چل ولے کا ترجمہ مجھے بھی نہیں آ رہا ہے، کیا کروں میں، مجھے اس کا مفہوم اردو میں بیان کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ وہ فضول لوگ ہوتے ہیں جو یہاں بھی دوستی لگاتے ہیں، یہاں بھی دوستی لگاتے ہیں، یہاں بھی یا 10 لوگوں سے دوستیاں نبھاتے پھرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ تو فضول لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے چل ولا کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے وہ خود فرماتا ہے، میں اپنی محبت، اللہ یشتبی الیہ من یشاء، میری عبادت سب کرتے ہیں، سجدے سب کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں، لیکن میرا دوست فرماتا ہے میں اپنی مرضی سے چنتا ہوں، میں اپنی مرضی سے، اللہ یشتبی الیہ من یشاء، اس کو میں اپنی مرضی سے چنتا ہوں، اور وہ انسانوں میں سے ہی اپنے پیار کے لیے جس کو چن لے تو پھر اس کے تو بول بالا ہے، بھلے لوگ اس کو بالکل بھی نہ جانیں، لوگ اس کو خوار اور خراب سمجھیں، لوگ اس کی عزت نہ کریں، لوگ اس کی تعظیم بجا نہ لائیں، لیکن جب وہ خدا کا دوست بن گیا ہے تو پھر وہ امام ربانی جو فرماتے ہیں، چو شہ مرا برداشت از خاک، چو شہ مرا برداشت از خاک، سزد گر سر بگزرا نمز افلاک، جب بادشاہ نے مجھے، میں مٹی میں پڑا ہوا تھا، اپنے چہرے کے بل مٹی میں پڑا ہوا تھا، کپڑے تو مٹی تھے، میرا چہرہ بھی خاک آلود تھا، بادشاہ گزرا اور اس نے کسی اور کو نہیں بھیجا، وہ خود آیا، وہ مجھے کپڑوں سے اٹھا کر یوں کھڑا کیا اور سینے سے لگا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو نہیں بھیجا، خود آیا اور اٹھا کر مجھے سینے سے لگایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اگر میں اپنا سر عرش سے بھی اونچا کروں تو مجھے سزاوار ہے، میں اس لائق ہوں، کیونکہ اس نے مجھے یہ پیار دیا ہے، اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ تو وہ دوستو، ہم اگر کچھ بھی نہیں ہیں تو طلب تو کر سکتے ہیں نا، طلب تو کر سکتے ہیں نا، یابم یا نہ یابم آرزوئی می کنم، ملے یا نہ ملے، آرزو تو رکھ رہا ہوں، ملے یا نہ ملے، دوست ملے یا نہ ملے،
आरजू तो दिल में पाली हुई है, हासिल आयत या न आयत जुस्तजुए मी कुनम, दोस्त का मेला हो या ना हो लेकिन मैं दोस्त की जुस्तजू में लगा हुआ हूं। तो बिठाई साहब फरमाते माण्हू घुरन माल आउं सब ॾींहं घुरां सुपरी, दुनिया ते दोस्त तां फिदा। इसलिए भी ये शेर याद आ रहे हैं कि उर्स मिठाई साहब का अभी गुजरा है। वो फरमाते हैं लोग पैसे मांगते हैं, दौलत, रोटी, जेवर, सोना, चांदी, मैं तो दोस्त मांगता हूं, मैं अपना प्यारा मांगता हूं, मैं अपना सुपरी जान से प्यारा जो है मैं उसको मांगता हूं। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है ना, दिल चाहता है वो भी मैं उस पर निछावर करता। दुनिया ते दोस्त ता फिदा कया फिलहाल, फिर वो वही बात आ रही है, तू का जो थोड़े बहुत हैं वो भी मैं उन पर निछावर करूं। पूछते हैं तो फिर तू क्या करेगा, पूछने वाले पूछ सकते हैं, जेब खाली घर खाली फिर तू क्या करेगा। ये है मोहब्बत की बात, ये है मोहब्बत की बात, ये है दिल के एहसास की बात, ये दिल के एहसास की बात है। आप इस पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वो एक मोहब्बत में जब इंसान आगे कदम उठाता है ना, तो फिर वो सारी चीजें पीछे रह जाती। दुनिया ते दोस्त ता फिदा कया फिलहाल, मुखे नाम निहाल कयो आ महबूबा ने, मेरे लिए दोस्त का नाम काफी है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप इस वक्त जिक्र करने के लिए अल्लाह के नाम के लिए बैठे हुए हैं। भाई पूरी जिंदगी अगर इस कैफियत को नहीं पा सकते जो बिटाई साहब बयान कर रहे हैं, इस चंद लम्हों के लिए तो उस कैफियत को दिल में हम ला सकते हैं, चंद लम्हों के लिए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने तो घर से सारी दुनियावी चीजें लेकर वो चले गए थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा था मैं बाजी ले जाऊंगा, आपने उलमा से सुना होगा, तो आज तो मैं उनसे बाजी ले जाऊंगा क्योंकि आज मेरे पास है सामान। तो वो बड़े शौक से लेकर गए थे, और सिद्दीक अकबर हजरत अबू बकर भी लेकर गए थे, दोनों खड़े थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए उमर क्या लाए हो, क्या बच्चों के लिए छोड़ा है। हजरत उमर ने कहा, बड़े आला दिमाग, बेहतरीन आशिक रसूल और बड़े दुनिया के माने हुए लीडर। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, वो बड़े खुले अंदाज में रहते थे। उन्हें या रसूलल्लाह, आधी चीजें बच्चों के लिए, आधी चीजें आपके ऊपर निछावर। आपने फरमाया बहुत अच्छा, खुश हुए, बहुत अच्छा। अबू बकर तुम बताओ। उसने कहा या रसूलल्लाह, घर में जो भी दुनिया के नाम की चीज थी सारी समेट कर घर को झाड़ू घुमाकर ये मैं अर्ज कर रहा हूं, वो झाड़ू भी लेकर आया हूं आपके पास, कुछ नहीं छोड़ा। तो हुजूर ने फरमाया फिर बच्चों के लिए क्या छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए अल्लाह और आपका नाम काफी है। तो ये एक कैफियत है। तो हम अगर हमेशा के लिए इस तरह नहीं बन सकते, कुछ लम्हों के लिए, वो कहते हैं उंगली कटा के शहीद बनना, कुछ लम्हों के लिए इस कैफियत का चस्का तो ले सकते हैं। बहुत सारे चस्के लेते हैं। किसी की बड़ी आलीशान गाड़ी होती है, हम उसके साथ बैठ जाते हैं, मजा लेते हैं, वाह भाई वाह, हम भी उस गाड़ी में बैठे थे। तो इस मोहब्बत का कुछ लम्हों के लिए चस्का ले लेना चाहिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो बात तवील नहीं। यकीन करें, यकीन करें, अगर खुशकिस्मत हुए तो फिर ऐसा हाल होगा कि आप जिक्र से मुंह मोड़ना चाहिए। अल्लाह की याद आपको नहीं, ये है वो शरीर को लेता है। आप चाहिए कि मैं भाग रहा हूं, लेकिन वो बादशाह आपको गले से पकड़ कर अपने साथ ले रहा है। तो ये वो जिक्र है जो
تو میرے دوستوں اس ذکر کو جاری کریں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے فیض سے مشاہد نقشبند ہماری سلسلہ نقشبند ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شروع ہوتا ہے. اس کی بنیاد محبت پر رکھی ہے. پہلا سبق جو ہے اس میں وہ محبت ہے کہ اپنے مرشد سے محبت رکھیں. جس کی محبت وہی کا فائدہ ہوگا. ہمارے مرشد کے مرشد فرماتے تھے کہ وہ بھائی روپے میں کتنے آنے ہوتے ہیں؟ فرماتے میں 16. فرماتے تھے کہ بھائی 15 آنے مرشد کی محبت، ایک آنا ہے وہ ایک مرکب بناتے تھے کہ یہ اس طرح کا ریشو آپ ہے. پھر فرماتے تھے کہ جو مرشد سے محبت ہے وہ 15 آنے ہوئے، اس میں ایک پیسہ بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. اس میں کمی ہوگی تو نقصان ہو سکتا ہے. فرماتے ذکر کہ ایک عام ہمارا ذکر ہے. پرانے زمانے کی بات ہے جب روپے ہوتے تھے، پاکستان روپے کا تو کرنسی نوٹ دستیاب نہیں ہے. ایک آنا جو ذکر ہے اس ایک آنے میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو فرمایا اس کی تلافی ہو جائے گی. وہ صحبت اور محبت سے. لیکن مرشد کی محبت میں اگر ایک معمولی بھی کمی ہو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. لیکن آپ محبت پر ہے اور محبت اتنی اعلیٰ ہے کہ آپ کو محنت سے آپ کو چھڑا دے، محنت سے آپ کو چھڑا دے. محبت رکھیں اور کاروبار زندگی جاری کریں. اور یہ مختصر چنا دے لمبی گفتگو کی مکمل نہیں ہو سکتی. امید ہے آپ جسے سمجھ رہے ہوں گے. جو سانس آئے اللہ، جو سانس بار ہے اللہ 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 اللہ، یہ خوشی ذکر ہے، یہ کلمی ذکر ہے، یہ دل سے ہوتا ہے. میں جو زبان سے بول رہا ہوں آپ کو دل کا آپ کا دل بولے گا اللہ اللہ. تو مراد باتیں ختم سے نکل کے دوست آپ کو بتائیں گے اور ضرور بتائیں ختم سے نکل کے اس ضرور کے لیے صبح یا شام 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ وزیر والا سکون ہے وہ کیا کرے اللہ حضور علیہ السلام اور سب بات کا جگانا کریں. اللہ کے مجھے رکھنے سرکار ہمیں کسی پر فرض ہے وہ زکات ادا کریں، جس کسی پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں. اور یہ وقت ہے انشاءاللہ دوست یہاں برپا کرتے رہیں گے. آپ برپا کریں رہیں. جو دوست سے چل کر آئے ہیں ان کو دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی ضرورت ہے. ہمارے دوست انہیں یہاں سجاد صاحب کی آواز نے انہیں پیار سے بلایا، اتنی اچھی جگہ پر ہمیں رکھا. ہم ان کے لیے دعاؤں ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آپ کو دعوت ہے کہ تشریف لائے اور یہ ملاقات کرنے کی اور آگے اور بڑھنے کا قدم آگے رکھنے کا. آپ سب کا بہت شکریہ. جی تھوڑا انگلش میں اگر بتا سکتے ہیں. Whoever comes to my worship
judge ourselves that what are we doing. Heart needs to be widened and have deep concentration. Allah subhanahu wa ta'ala says that if you come walking towards me, I will come running. If you come one hand's length, I will come one arm's length. We need to remember that heart's peacefulness and quietness is obtained by remembering Allah. We need to be respectful and attentive so that we do not miss out on receiving the spiritual benefits. There is Hazrat Shah Abdul Hakim Rahmatullah's course is ongoing, who said that who mentioned that you need to befriend and love only and just one friend, such that in a way that you sacrifice your wealth, your life, everything, in a way that other people envy you. Allah says you need to choose his friend as his own will from among the humans, even if that person is worthless in front of creatures. So we can at least wish for that blessing. If we are not even eligible for this, at least we should even say that we are searching for that. We are in that queue. Lastly, the Raisa said, the people are after wealth and properties, but I only want my beloved, my friend. This is the thing of love and empathy, my friends, she said. For me, just the name of my beloved is enough. And then she said, Huzur mentioned also the story that we all know of. And then Huzur said, we should at least taste this love at least for a short time. And then Huzur taught us how to do zikr, how to remember zikr in our heart, and then our heart say, take the name Allah, 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 and do meditation, close our eyes, sit down for 5-10 minutes, and think about Allah subhanahu wa ta'ala. अभी नमाज के लिए वक़्फ़ा होगा, हम सब दोस्त नमाज मग़रिब अदा करने के बाद मस्जिद में, उसके बाद आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हुज़ूर ज़िक्र राय फरमाएंगे और दुआएं पढ़ाई जाएंगी और बाद में हुज़ूर से मुसाफ़ा होगा सब दोस्तों का। प्लीज़ बाद में आप हुज़ूर तशरीफ़ लाइएगा और इसके बाद मंदिर भी आप सबके लिए उसका इंतज़ाम कीजिएगा।